بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ توفہ علی مدد والاسر نیوز بلیٹن کے ساتھ سید علی نقی حاضر خدمت ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سابق چیف جج گلگت بلتستان کے بیان حلفی پر پیدا شدہ صورتحال پر اپنے رد عمل میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے تمام مقتدر قوتوں سے سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ آغا حامد علی موسوی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کرے۔ محفل عسکری سے خطاب میں آقا موسوی نے مزید کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ گلگت و بلتستان کے سابق چیف جج رانا شمیم کی جانب سے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیان پر سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کیا جائے تاکہ عدلیہ بدنام نہ ہو اور سب کی عزت و حرمت باقی رہے۔ مہنگائی میں دن بدن ہوش ربا اضافے کی وجہ سے حکومتی ساکھ مجروح ہو رہی ہے، کیونکہ اشیاء خوردونوش عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہیں، لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کرے تاکہ عوام سکھ چین حاصل کر سکیں۔ پاکستان مدت مدیر سے دہشت گردوں کا ٹارگٹ چلا آ رہا ہے، جن کا مقصد پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنا ہے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ دین خدا اور شریعت مصطفیٰ کو سازشوں کا سامنا ہے، ایسے میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی سیرت و کردار اپنا کر ہی اغیار کی اس سازشوں کو ناکام اور دین و وطن کو سربلند کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے وحشت و ظلمت و بربریت سے بھرپور دور میں زندگی بسر کی۔ عباسی حکمرانوں کا وہ زمانہ تاریخ، دین اور شریعت کی سیاہ ترین ادوار میں سے تھا، اگرچہ زمانہ سازی کے تحت بعض عباسی خلفاء نے علم و دانش کی ترویج و ترقی اور اہل فکر کی قدر و پشت پناہی کی، لیکن انتظامی امور کی بنیاد ظلم و استبدار، بے انصافی، مسلمانوں کی خون ریزی اور حتی کہ عزت و حرمت پر استادہ تھی۔ بے گناہ انسانوں کو قتل کرنا حکمرانوں کے لیے سرمایہ افتخار ہوتا، اقتدار کے لیے والدین، اولاد اور بھائیوں کا قتل معمول تھا۔ ان حکمرانوں کی خواہش رہی اپنے سیاہ سفید تمام سیاسی کاموں کو اسلام کا رنگ دیں اور اپنے مفادات کے لیے مذہبی عوامل اور دینی احکامات کی آڑ لیں۔ اسی لیے اکثر اوقات فریب اور دھوکہ دینے والی مذہبی توجیہات سے کام لیتے اور اپنے ظالمانہ کاموں پر مذہبی پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے۔ ان حکمرانوں کے سامنے جو بھی کلمہ حق کہتا اسے شدید مظالم کا سامنا کرنا پڑتا۔ انہوں نے کہا کہ امام حسن عسکری اپنے 28 سالہ دور حیات میں متعدد بار قید خانے میں ڈالے گئے، آپ کے پیروکاروں کی آمد و رفت پر کڑی نظر رکھی جاتی اور انہیں بھی صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ غرض ہے کہ امام حسن عسکری کو ہر طرح کی مصائب و آلام سے دوچار رکھا گیا، لیکن حکمران امام حسن عسکری کو جھکا سکے نہ راہ حق سے ہٹا سکے۔ آپ نے انتہائی گھٹن و ظلم و جبر کے ادوار میں بھی حکمرانوں کے سامنے حرف انکار بلند کیا۔ پھر کوفہ احساس میں پھیلی ہے بغاوت، مختار کے جذبے کو صدا کیوں نہیں دیتے؟ صدائے مختار شادمان رسالت کے لیے پیغام اجل ہے۔ عشق محمد و آل محمد کی لازوال اور منفرد داستان کے مجاہد حضرت مختار سقفی کے قیام کی یاد میں ایام لسارت الحسین منائے گئے۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تاریخ انسانیت کی سب سے بڑی توہین رسالت کے انتقام کے لیے تاریخ ساز قیام مختار آل محمد کی یاد میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے اعلان کردہ ایام لسارت الحسین کی 2 روزہ تقریبات اتوار کو مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئیں۔ اس موقع پر ملک بھر میں محافل اور دیگر دینی تقریبات میں حضرت مختار بن ابو عبیدہ ثقفی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ علماء کرام، دانشوروں نے خطاب کرتے ہوئے حضرت مختار ثقفی علیہ الرحمہ کے گراں قدر کارناموں پر روشنی ڈالی اور شان رسالت اور عقیدہ ختم نبوت پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کے حسینی عزم کی تجدید کی۔ اس مناسبت سے مرکزی تقریب ایام لسارت الحسین کمیٹی مختار والنٹیئرز کے زیر اہتمام مرکزی دفتر میں منعقد ہوئی، جس کی صدارت سیکرٹری جنرل تحریک نفاذ فقہ جعفریہ سید شجاعت علی بخاری نے کی، جبکہ آغا سید محمد مرتضیٰ موسوی ایڈوکیٹ، چیئرمین مختار فورس والنٹیئرز چودھری مشتاق حسین، سپریم کمانڈر علی اجود نقوی، علامہ سید قمر حیدر زیدی، علامہ بشارت حسین امامی، سید بو علی مہدی، سید ارشاد حسین نقوی، مخدوم سید التجا حسین نقوی، سید الطاف حسین کاظمی، سید مرتضیٰ حسین کاظمی، سید مصباح الحسن بخاری ایڈوکیٹ، راجہ حمید، راجہ اسد عباس، ذوالفقار علی راجہ شہریار بابا، سید وقار کاظمی، سید اقرار حسین رضوی، شوکت جعفری، سید صدف شاہ کاظمی، سید ظہیر حسین مشہدی، سید تاثیر کاظمی، چودھری منیر حیدر، حذیفہ یمانی کے علاوہ بانیان مجالس، ماتمی سالار، سول سوسائٹی کی ممتاز شخصیت
شخصیات مہمانان خصوصی تھے۔ تقریب میں چیئرمین چودھری مشتاق حسین اور سپریم کمانڈر سید علی اجود نقوی نے کلیدی خطاب کیا، جبکہ کنوینر ایام الاسارۃ الحسین کمیٹی سید طبیان عباس زیدی نے شرکائے تقریب سے اظہار تشکر کیا۔ تقریب کے دوران راولپنڈی ریجن میں ایام ازاں اور میلاد النبی کے موقع پر حفاظتی فرائض سر انجام دینے والے ضلعی سطح پر نمائندگان کو اعزازی شیلڈ اور تحائف دیے گئے۔ اس موقع پر سید نذیر حسین نقوی نے بھی خطاب کیا۔ تقریب کے شرکاء نے پرجوش نعروں کی گونج میں اس عزم کا اظہار کیا کہ شعائر اللہ کے تحفظ، مشن ولاء و ازاں کے پاکیزہ اہداف کے تحفظ کے لیے مختار فورس کے کارکن قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے ہر لائحہ عمل پر بھرپور لبیک کہیں گے۔ دنیا سنا موصولہ رپورٹس کے مطابق کراچی، لاہور، کوئٹہ، باغ، آزاد کشمیر سمیت مختار فورس والنٹیئرز کے صوبائی اور ریجنل دفاتر میں ایام الاسارۃ الحسین کی خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ ایام الاسارۃ الحسین کے سلسلے میں باغ آزاد کشمیر میں مختار فورس کے زیر اہتمام خصوصی تقریب منعقد ہوئی، جس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ حضرت امیر مختار نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ ایام الاسارۃ الحسین پر اس عہد کی تجدید کی گئی کہ حضرت امیر مختار کی طرح دشمنان دین و وطن، شاطمان رسالت اور دشمنان ختم نبوت کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے رہیں گے۔ تقریب سے علامہ حافظ قرار کاظمی، کمانڈر مختار فورس آزاد کشمیر صغیر حسن انصاری، ممبر نگران کونسل مختار فورس پاکستان اسد علی خان، ڈویژنل کمانڈر مختار فورس سید ذوالفقار کاظمی، مختار آرگنائزیشن آزاد کشمیر کے صدر سید قمر سبزواری، آفس سیکرٹری مختار فورس آزاد کشمیر نجم الحسنین جعفری، سینئر نائب صدر مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کشمیر سید اکرام کاظمی، صدر مختار ایس او ضلع باغ ندیم جعفری، صدر مختار ایس او امامیہ کالونی آلیان حیدر میر، مستقیم حیدر، حمزہ علی بانڈے، انیس حیدر اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ فیصل آباد سے ہمارے نمائندے ذیشان حیدر بھٹی کے مطابق درس آل محمد میں مختار فورس والنٹیئرز کے ریجن کی جانب سے ایام الاسارۃ الحسین کے سلسلے میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس سے دیگر مقررین کے علاوہ علامہ صابر حسین بلوچ نے خطاب کیا۔ مقررین نے سیرت حضرت مختار پر روشنی ڈالی اور شرکائے تقریب کو مختار فورس کے قیام اور اہمیت کے بارے میں آگاہ کیا۔ چنیوٹ میں مرکزی امام بارگاہ ٹھٹی شرکی میں مختار فورس ڈسٹرکٹ چنیوٹ کی جانب سے ایام الاسارۃ الحسین کی مناسبت سے پرشکوہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت چودھری بابر علی ڈسٹرکٹ کمانڈر MFV نے کی، جبکہ ریجنل صدر TNFJ فیصل آباد علامہ حاجت علی نے عظمت قیام مختار پر خطاب کیا۔ اس موقع پر استاد مشرف حسین، مقرب حسین، انصر عباس نے بھی خطاب کیا۔ خصوصی تقریب میں نعت اور قصائد بارگاہ محمد و آل محمد میں پیش کیے گئے۔ نظامت کے فرائض سید اظہر عباس کاظمی نے سر انجام دیے۔ نمائندہ والا اثر نیوز رانی پور شاہ نواز سولنگی کے مطابق قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے اعلان پر مختار فورس رانی پور کی جانب سے ایام الاسارۃ الحسین کے سلسلے میں کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس سے سید عرفان علی شاہ صوبائی ڈپٹی کمانڈر مختار فورس والنٹیئرز، نثار احمد بھٹو تحصیل کمانڈر شاہ نواز سولنگی، سٹی کمانڈر مختار فورس رانی پور نے بھی خطاب کیا۔ مقررین نے سیرت مختار پر روشنی ڈالی اور مختار فورس والنٹیئرز کے قیام اور اہمیت پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر کاشف علی کو ڈپٹی کمانڈر مختار فورس والنٹیئرز رانی پور، حیدر بخش ملاح، نثار احمد ننگریجا، سید مدثر مہدی، مختار علی لاڑک، ڈاکٹر بہادر علی سولنگی، دلشاد علی سولنگی، علی حیدر ملاح، عبد القیوم انصاری، ثناء اللہ سومرو، ڈپٹی کمانڈر درازہ جواد احمد سولنگی، نوشاد احمد، سعید احمد، ابراہیم اسکاؤٹس رانی پور، سجاد علی منگی، جہانگیر علی میمن، وسیم علی سولنگی، فیاض حسین گلال نے بھی اپنے رضاکاروں سمیت بھرپور شرکت کی۔ مختار فورس حیدرآباد کی جانب سے ایام الاسارۃ الحسین کی مناسبت سے قاسم آباد حیدرآباد میں خصوصی پروگرام منعقد ہوا، جس میں مختار فورس حیدرآباد سٹی کے کمانڈر راہب علی، زوار فواد علی، سمیر علی سمیت دیگر کمانڈران اور کارکنوں اور رضاکاروں نے شرکت کی۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلع حیدرآباد کے صدر مخدوم قادر کربلائی اور جنرل سیکرٹری بلال جمالی نے خصوصی شرکت کی، جبکہ مخدوم قادر کربلائی نے ایام الاسارۃ الحسین امیر مختار ثقفی کے قیام پر خصوصی خطاب کیا۔ ایام
لسارت الحسین کی مناسبت سے چوٹی زرعی ڈیرہ غازی خان میں خصوصی تقریب منعقد ہوئی، جس کی صدارت تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پنجاب کے صدر علامہ سید حسین مقدسی نے کی، جبکہ مختار فورس والنٹیئرز پنجاب کے کمانڈر سید مقداد نقوی نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر اپنے خطابات میں مقررین نے حضرت مختار علیہ رحمہ کے جرأت مندانہ کردار پر روشنی ڈالی اور ان کے کردار کو بہادروں کے لیے نمونہ عمل قرار دیا۔ اس موقع پر شرکائے تقریب نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکیزہ مشن کے دفاع اور ترویج کے لیے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے ہر حکم پر لبیک کہا جائے گا۔ حضرت مختار سقفی نے گستاخان رسالت قاتلان حسین کو عبرتناک انجام تک پہنچایا۔ شریعت محمدی کو بدنام کرنے والے دہشت گردوں کو حضرت مختار سقفی نے قیام کر کے نیست و نابود کیا۔ ایام لسارت الحسین کے موقع پر مختار فورس کے رضاکاروں کے نام قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے خصوصی پیغام کی تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایام لسارت الحسین کی مناسبت سے سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے اپنے خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ دہشت گرد کا کوئی فرقہ، مذہب، مسلک اور ملک نہیں ہوتا، وہ فقط دہشت گرد ہے جسے کسی فرقے کے ملبوس میں پیش کرنے کی انوکھی منطق درست نہیں۔ ارباب اقتدار کالعدم گروپوں کو مسلک و فرقے کا نام استعمال کرنے سے روکنے کے لیے قانون وضع کریں۔ کالعدم دہشت گرد گروپوں کو بچانا دہشت گردی کو تقویت پہنچانے کے مترادف ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کی تمام شقوں پر مؤثر عمل درآمد دہشت گردی کے کلاکما کی ضمانت ہے۔ رضاکاران مختار تحفظ حرمت توحید و رسالت کی عظیم یادگار ایام لسارت الحسین کے موقع پر جادہ مختار پر گامزن ہو کر اسلام کا حلیہ بگاڑنے اور وطن عزیز پاکستان کے خلاف ہر سازش ناکام کرنے کے عہد کا اعادہ کریں۔ پاکستان کی بنیاد اسلام اور سنی شیعہ مسلمہ فرقے مضبوط ستون ہیں جو اسلامی اصولوں پر کاربند، اندرونی اور بیرونی دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ دین اسلام امن و سلامتی سے عبارت آفاقی اور الہامی دستور حیات ہے جو حیات انسانی کے تمام شعبوں پر محیط اور ہر قسم کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ آقا موسوی نے واضح کیا کہ اسلام نے ہمیشہ صلح و آشتی کو ترجیح اور ظلم و بربریت، جبر و استبداد، عصبیت، دہشت گردی اور انتہا پسندی کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اس امر پر گواہ ہیں کہ آپ نے باطل کی جانب سے مسلط کردہ 104 جنگوں میں دفاعی حکمت عملی اپنائی۔ گویا آپ کا مقصد دعوت حق، غلبہ اسلام، ہر قسم کے ظلم و ستم کا خاتمہ اور دفاع اسلام تھا۔ انہوں نے کہا کہ سرکار دو عالم کو تکمیل دین کی سند سے نوازا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصف صدی بعد سر اٹھانے والی باطل قوتوں نے اسلام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، جنہیں نواسۂ رسول الثقلین حضرت امام حسین علیہ السلام نے قیام فرما کر تپتے صحرائے کربلا میں اپنے 72 جان نثاروں سمیت جانوں کے نذرانے پیش کر کے ناکام کیا۔ تاریخ انسانیت اس ایثار و قربانی کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ کوفہ و شام کے بازاروں، یزید و ابن زیاد کے درباروں میں خواتین عصمت و طہارت نے اپنے بے مثال خطبات سے دنیا کو بتایا کہ اسلام حرمت انسانی کا پاسبان ہے جس پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ شریعت محمدی کو بدنام کرنے والے دہشت گردوں کو حضرت مختار سقفی علیہ رحمہ نے قیام کر کے نیست و نابود کر کے عبرتناک انجام پہنچایا۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے اعلان کے مطابق کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہا بنت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یوم شہادت عقیدت و احترام کے ساتھ یوم عزا کے طور پر منایا گیا۔ اس موقع پر مذہبی تنظیموں اور دینی اداروں کے زیر اہتمام برگاہوں اور عزاخانوں میں مجالس عزا منعقد ہوئیں۔ خواتین کی مجالس میں تابوت حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہا برآمد ہوئے۔
علماء کرام و ذاکرین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت معصومہ کم کا روزہ آج بھی دنیائے حوازت میں اعلیٰ مقام رکھتا ہے اور حرم اقدس مرجع خلائق ہے۔ علامہ سید وقار حسین نقوی القمی کے زیر اہتمام علی مسجد سیٹلائٹ ٹاؤن میں مجلس اعضاء سے مفتی باسم عباس ظاہری، ذاکر غلام فرید جعفر، ذاکر مطیع الحسنین کاظمی، میسم عباس میسمی اور زین العابدین کاظمی نے بھی خطاب کیا۔ اختتام مجلس پر ماتمداری ہوئی جس میں دربار سخی شاہ چنچراغ بادشاہ ماتمی دستہ ابوالفضل عباس نے ماتمداری کی۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلع پشاور خانوادہ کربلائی جوہر عباس میر کے زیر اہتمام عالمی یوم اعضاء بسلسلہ شہادت جناب سیدہ فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام معصومہ کم مجلس اعضاء امام بارگاہ ماسٹر غلام حیدر محلہ رسی وٹاں پشاور میں منعقد ہوئی، جس سے قبلہ جوہر عباس میر کربلائی نے خطاب کیا۔ بعد از مجلس اعضاء ماتمداری کی گئی جس میں پشاور کی ماتمی سنگتوں نے بی بی کے حضور پرسہ پیش کیا۔ سیکیورٹی فرائض مختار فورس نے انجام دیے جبکہ مختار ایس او کے جوانوں نے تبرک تقسیم کرنے کے فرائض انجام دیے۔ بعد از مشن ولاء و اعضاء کی ترقی اور آغا جی سرکار کی صحت و سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ نمائندہ والعصر نیوز ڈسٹرکٹ ناروال عمران عارف کی رپورٹ کے مطابق امام برگاہ حسینیہ دین پور شکرگڑھ میں سالانہ مجلس اعضاء کا انعقاد کیا گیا۔ زیر نگرانی زوار عمار حسین اینڈ برادران دین پور مجلس اعضاء سے خطیب ولایت علی جناب پروفیسر مولانا ضمیر علی عاجز حدنال اور قاری القصائد ذاکر بابا سید عمران حیدر کاظمی بورے والا نے فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان کیے۔ مقامی ماتمی سنگتوں نے پرسہ امام حسین علیہ السلام پیش کیا۔ مومنین کی ایک بڑی تعداد نے مجلس اعضاء میں شرکت کی۔ زوار عمار حسین اینڈ برادران کی طرف سے مومنین کے لیے لنگر کا وسیع انتظام کیا ہوا تھا۔ یوم اعضاء کے سلسلہ میں انجمن دختران اسلام رجسٹرڈ ام البنین WF گرلز گائیڈ سکینہ جنریشن کے زیر اہتمام مرکزی امام برگاہ جامعۃ المرتضیٰ G94 اسلام آباد میں مرکزی مجلس اعضاء منعقد ہوئی اور تابوت حضرت فاطمہ معصومہ کم برآمد ہوا، جس میں ہزاروں خواتین نے شرکت کر کے بارگاہ رسالت و امامت میں پرسہ پیش کیا۔ مجلس سے خطاب کرتے ہوئے خطیبہ آل نبی سیدہ بنت علی موسوی نے کہا کہ حضرت فاطمہ معصومہ کم نے ابتدا ہی سے ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں والدین اور بھائی سب کے سب اخلاقی فضیلتوں سے آراستہ تھے۔ عبادت و زہد، پارسائی اور تقوی، صداقت اور حلم، مشکلات و مصائب میں صبر و استقامت، جود و سخا، رحمت و کرم، پاکدامنی اور ذکر و یاد الہی اس پاک سیرت اور نیک سرشت خاندان کی نمایاں خصوصیات تھیں۔ سب برگزیدہ اور بزرگ اور ہدایت و رشد کے پیشوا، امامت کے درخشاں گوہر اور سفینہ بشریت کے ہادی و ناخدا تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہا علم و تقوی اور اخلاقی فضائل کا سرچشمہ ہیں۔ مجلس سے ام لیلہ مشدی، میمونہ رباب کاظمی، سیدہ بنت موسیٰ موسوی، سیدہ رضا نقوی، لواء زینب کاظمی، ابتہاج زینب اور شزرہ بطول نے برگاہ رسالت و امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں 33 بلوں کی منظوری اور حکومت اور اپوزیشن کے رویے پر قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا انتباہ۔ مشترکہ دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن اور حکومت کے اختلافات کی وجہ سے جمہوریت کے لیے نقصان کا باعث بننے والے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ بعض غیر سیاسی قوتیں ہمیشہ جمہوریت کی راہ میں رکاوٹ رہی ہیں، جن کی بدولت ہم آدھا پاکستان گنوا بیٹھے ہیں، لیکن حکومت اور اپوزیشن سارا زور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پر صرف کر رہے ہیں۔ حکومتی عددی اکثریت کے بل بوتے پر پارلیمنٹ میں الیکٹرانک مشین، سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ اور کلبھوشن کو اپیل کے حق سمیت 33 بلوں کی منظوری کو اپوزیشن نے عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت و اپوزیشن ارکان کے درمیان ہاتھا پائی اور مار کٹائی جمہوریت اور ملک و قوم کے لیے نیک فال نہیں۔ مشترکہ دشمن موقع سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ سب ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجوں نے مظلوم کشمیریوں کا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ حکومت عجلت میں منظور کردہ بلوں کو پہلے مشتہر کرتی تاکہ عوام ان کے نفع و نقصان سے آگاہ ہوتے۔ فقراء کے آستانوں پر دعاؤں کی قبولیت، حدیث نبوی کی روشنی میں تصویب ٹی وی کی دعوت فکر ملاحظہ فرمائیں۔ عطا کیا مجھ کو حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مخلوق کی حاجت روائی کے لیے خاص فرمایا ہے۔ لوگ گھبرائے ہوئے اپنی حاجتیں ان کے پاس لے کر آتے ہیں اور وہ ان کی حاجت روائی کرتے ہیں۔ نوجوان صحافی طلعت عباس ولسر کے ساتھ منسلک، ولسر ٹی وی کے لیے میڈیا کوارڈینیٹر کی ذمہ داریاں سونپ دی گئیں۔
नौजवान सहाफ़ी और उभरते हुए न्यूज़ एंकर तलत अब्बास वल असर टीवी के साथ मुंसलिक हो गए। तलत अब्बास को न्यूज़ एंकरिंग के साथ साथ मीडिया कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। तलत अब्बास ने अपनी जिम्मेदारियों से ओहदावरा होने के लिए कायद मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी से दुआओं की इस्तदा की है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, मौत के सैलाब में हर खुशकोतर बह जाएगा, हाँ मगर नाम हुसैन इब्न अली रह जाएगा। कायद मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी ने 28 सफ़र कहूटा के बानी कैप्टन सखावत काज़मी की बेवा सैयद नजाफत हुसैन काज़मी, TNFJ तहसील कहूटा के सदर सैयद वारिस हुसैन काज़मी के वालिद और सैयद मुर्तज़ा हुसैन काज़मी की फूफी की वफात और सैयद बाकर जैदी मरहूम के फर्जंद सैयद अली जैदी के वालिद और मर्सिया खान सैयद हसन जाफर जैदी बरादरान के भाई सैयद हादी रजा जैदी के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है। अपने ताज़े पैगाम में उन्होंने मरहूम की बुलंदी दर्जात और पसमानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की है। कायद मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी ने वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के बरादर बुजुर्ग शेख रफीक कमर की वफात पर दिली अफसोस का इजहार किया है। हेडक्वार्टर मकतब तशय्यो के मरकजी वफ्द में शामिल आगा सैयद मुर्तज़ा मूसवी, एडवोकेट अल्लामा ज़ाहिद अब्बास काज़मी, शौकत जाफरी ने शेख रशीद से इजहार अफसोस किया और कायद मिल्लत जाफरिया का ताज़ती पैगाम पहुँचाया, जिसमें उन्होंने मरहूम की मग़फ़रत और सोगवार खानवादे के लिए सब्र जमील की दुआ की है। अहम कौमी, मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए यूट्यूब पर मौजूद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर वल असर पेज को फॉलो कीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मौला निगहबान।